السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بیٹو، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی مدد سے سارے کام ممکن ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے دین حنیف کی سر بلندی کا کام دے لے۔ ہمارا جو فن ہے، جو ہمارا دورہ دراست الاسانید چل رہا ہے، اس میں طلبہ علوم نبوت کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ جس نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، کوئی محدث ہو، کوئی محقق ہو، کوئی مدرس ہو، کوئی مصنف ہو، اپنا ہے بیگانہ ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کے سامنے ایک شخص کی خدمات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس شخص کا نام ہے محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ۔ جب بھی آپ اخلاص کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کی غرض سے ایک فن کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے ضرور بھی ضرور کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلص بندوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں مخلص بنائے اور محنتی بنائے، اپنے دین کی خدمت کا کام جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہم سے لے لیں۔ اس مجلس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی 3 کتب جو سب سے اہم ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں سے جو سب سے زیادہ اہم ہیں وہ 4 کتابیں ہیں۔ ایک سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، دوسری سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، اور تیسری ارواء الغلیل، چوتھی سنن ابی داود الام۔ ان 4 کتابوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ہر حدیث پر مفصل بحث کی ہے۔ جو بھی حدیث سامنے آئی کوشش کی ہے کہ اس کے تمام طرق اکٹھے کیے جائیں، ہر راوی پر بحث کی جائے، توابع پر، شواہد پر، جو کچھ بھی محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے، متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، کسی نے بھی کوئی بات کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی جمع کیا جائے۔ تمام علم رجال، علوم حدیث، جرح و تعدیل، اہم محدثین کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ نے یہ 4 حدیث کے بہت بڑے انسائکلوپیڈیے جن کا تعلق علوم حدیث تخریج و تحقیق جرح و تعدیل کے ساتھ ہے وہ تیار کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زیادہ پذیرائی دی ہے۔ ائمہ حرم کے خطبات جب ہمیں سننے کا کبھی موقع ملتا ہے اتفاقی، تو امام خطیب کعبہ بیت اللہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی۔ جو بھی خطیب جس کا کوئی ٹچ ہے علم کے ساتھ، برصغیر میں یا کسی ملک میں علم سے ٹچ ہے، تو وہ منبر و محراب پر ہمیں گونج ملتی ہے
اس امام کے نام کی ضعف الالبانی صححہ الالبانی جتنے بھی علمی کام ہو رہے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے دور سے یا ان کے وفات پا جانے کے بعد آج تک جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ہمیں کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں شیخ البانی کا ذکر خیر نہ ہو. اپنے بھی حوالے دے رہے بیگانے بھی حوالے دے رہے. دوسرے لفظوں میں جب شیخ البانی رحمہ اللہ زندہ تھے پوری دنیا کا مرجع عرب کا نہیں، مصر کا نہیں، دمشق والوں کا نہیں، پاکستانیوں کا نہیں، انڈیا والوں کا نہیں، پوری دنیا کا مرجع اس کا نام تھا محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قبول عامہ عطا فرمایا. یعنی خواتین کا کیا تعلق ہے، چھوٹی بہت پڑھے لکھے ان کو بھی بچے کی زبان پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام جاری فرما دیا شیخ البانی رحمہ اللہ کا. تو ان کی کتابوں میں دراست الاسانید پر بڑے زیادہ فوائد جمع کیے گئے ہیں. جزوی غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، جزوی غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں سے غلطی ہوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی انسان ہونے کے ناطے کی ایک غلطیاں ہوئی ہیں. ہم چونکہ طلبہ ہیں علوم حدیث کے، تو ہمیں ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. جہاں دلائل کی روشنی میں شیخ کی بات غلط ہوگی تو ہم لکھیں گے بھی یہ بات غلط ہے، بات ختم ہوگی. تو ضروری تعارف ان مبارک کتابوں کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ کو مطالعہ کا شوق تھا. خوش قسمت ہے وہ طالب علم، وہ عالم دین جس کو مطالعہ کا شوق ہو. مطالعہ یہ اس صفت کا نام ہے جو انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا. مطالعہ کرنے والا انشاءاللہ بہت کام کر جاتا ہے، خصوصاً جس کو بچپن میں ہی شوق ہو جائے مطالعہ کرنے کا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی باہمت اور باصلاحیت بڑے مطالعہ کے شدائی تھے. مختلف رسائل شائع ہوتے تھے. وہ رسائل پڑھتے، ان میں دیکھتے کہ ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے. ان روایات پر لکھنا شروع کر دیا. دمشق سے ہی ایک رسالہ شائع ہوتا تھا عربی زبان میں، جو مضمون لکھتے وہاں بھیج دیتے. وہ مسلسل شائع ہو رہے ہے نا، جو لکھا وہ وہاں شائع کر دیا، جو لکھا وہاں شائع بھیج دیا، وہ شائع کر دیتے. اس سے ہلچل مچی، یہ کون شخص ہے جو بڑے بڑے علماء نے جو روایات پیش کی ہیں ان پر یہ بات کرتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ فتوے لگے، مخالفتیں ہوئیں. شیخ صاحب نے اور اس میں پختگی اختیار کی کہ مجھے کام کرنا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ جس کمرے میں بیٹھ کر یہ کام کرتے رہے، انہوں نے اپنے پیچھے دیوار پر 2 کیل لگائے ہوئے تھے. 2 کیل، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور دونوں کے ساتھ کوئی چونڈیاں وغیرہ جو پکڑ لیتی ہے نا، وہ لٹکائی ہوئی ہے. اگر کوئی روایت تحقیق کر رہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تحقیق میں، تو وہ دائیں طرف والی چونڈی کے اندر کیا کہیں گے اردو میں، چٹکی میں اندر پھنسا کر اس کو مضبوط کر کے وہاں رکھ دیتے، وہ لٹک جاتی. یہ جی صحیح حدیث ہے. اگر تحقیق کے دوران ان کو ثابت ہوتا کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس کو بائیں طرف والی چٹکی میں لٹکا دیتے. سبحان اللہ، وہاں لٹکاتے بھی جا رہے ہیں دیوار پر.
صحیح کو صحیح میں، ضعیف کو ضعیف میں، اور ساتھ رسالہ میں بھی شائع کروا رہے ہیں۔ جب شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ کی 100 ضعیف روایت پر کام مکمل کر لیا، 100 ضعیف روایت پر کام مکمل ہو گیا، وہ روایات کسی ایک خاص موضوع پر نہیں تھی، کسی کا تعلق وضو سے ہے، کسی کا ایمان سے، کسی کا جہاد سے، کسی کا شیعہ کے دلائل سے، کسی کا احناف کے دلائل میں تھا نا، مختلف روایات جو بھی سامنے آئی تحقیق کر دی، نمبر لگاتے گا، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 100 نمبر۔ جب 100 حدیثیں پوری ہوئیں تو شیخ البانی رحمہ اللہ کو شوق آیا کہ میں یہ 100 حدیثوں کا مجموعہ چھوٹا سا شائع کروا دوں، کوشش کی، وہ شائع کروا دیا۔ پہلے صحیحہ ضعیفہ دونوں مبارک کتابیں اسی طرح 100 روایات کی تحقیق پر مشتمل شائع ہوتی رہیں۔ صحیح کام بڑھتا گیا، جب کام زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو کچھ اچھے قابل شاگرد بھی عطا فرما دیے۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی ٹیم عطا فرما دی۔ خوش قسمت ہے وہ شیخ اور محقق جس کو اچھی ٹیم مل جائے، مثلاً یہ آپ یہ تجربہ کر چکے ہیں دراسہ میں کہ ایک راوی کو تلاش کرنا، سند تلاش کرنا وقت چاہتا ہے۔ اگر بندہ اکیلا لگا رہے گا تو کافی زیادہ وقت مطلوب ہے۔ اگر طلبہ ساتھ ہوں اچھے محنتی، لیں بیٹا آپ فلاں تلاش کریں، فلاں طلبہ تلاش کر کے چیزیں لا رہے ہیں اور شیخ صاحب بیٹھے تحقیق کر کے لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ چونکہ ایک حدیث کے تمام توابع شواہد دراسہ کا حق ادا کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو تحقیق کرتے دیکھا ہے وہ علماء نے اپنے لیکچروں میں یہ بات بیان کی یا لکھی بھی کتابوں میں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے اس طرح 20 50 60 کتابیں کھلی ہوتی تھیں، اس طرح ترتیب سے کھول کھول کے رکھے جا رہے ہیں۔ اب اتنی کتابیں تو ہوا بھی ہے، پنکھا بھی ہے، الٹ پلٹ، ان کو ایک رسا ڈال دیتے تھے، لمبا رسا مضبوط، اتنی 50 100 کتابیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کیا کر دیتے؟ رسا ڈال دیتے تاکہ ورقے آگے پیچھے نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ طلبہ بھی رہنمائی فرما رہے، شیخ خود بھی محنت کر رہے، مسلسل اس بہت زیادہ محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے موسوعے حدیث پر، علوم حدیث پر، جرح و تعدیل پر، دراست الاسانید پر ایسے کام لیے جو تاریخ اسلام میں مثالی کام ہے۔ جزوی غلطیوں کا ہمیں اعتراف ہے، دلیل کی بنیاد پر ہم ہر کسی سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ خود یہ بات لکھتے ہیں کہ شخص سے حق بڑا ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں الحق احق ان یتبع۔ شیخ رحمہ اللہ کا بہت زیادہ ڈاٹا کیسٹوں میں بھی موجود ہے، ہزاروں کیسٹیں ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے دروس، لیکچر، سوالات کے جوابات پر مشتمل، وہ بھی ہمیں مرکز تربیہ میں استاد محترم حافظ شریف صاحب نے کافی زیادہ ڈاٹا سعودیہ سے منگا، دوسرے ملکوں سے اکٹھا کیا شیخ البانی کی کیسٹوں کا، وہ ہمیں جب بھی ہم تھک جاتے اس لائبریری میں بیٹھ کر ہم سنتے، بہت کچھ ہمیں کیسٹوں سے فوائد ملے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ اور ضعیفہ میں ہر جلد میں 500 احادیث معین کر لی کہ میں نے ایک جلد میں 500 حدیثیں لانی ہیں، ٹھیک ہو گیا، سمجھا گی نا؟ 500 حدیثیں لائے ہیں ایک جلد میں، دوسری میں 1000 تک، تیسری میں 1500، چوتھی میں 2000، سمجھ لگی؟ ہر جلد میں 500 حدیث لائے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک جلد
میں 500 حدیثیں نہیں آ رہی، 500 حدیثیں بلکہ 200 حدیث پر کام کی، اتنا لمبا کام ہوگا، جلد پوری ہوگی ہے۔ بعض دفعہ 500 روایت تو 3 جلدوں میں آئی ہے، اور بعض دفعہ ایک جلد میں آ گئی ہے۔ تو شیخ رحم اللہ نے اس کا طریقہ یہ کیا، المجلد الاول القسم الاول، المجلد الاول القسم الثانی۔ کیا مطلب کہ مجلد، یہ دونوں جلدیں مجلد اول ہی ہیں، لیکن پہلی قسم اول ہے، دوسری قسم ثانی ہے، دونوں کو ملا کر اس میں کتنی حدیثیں آ گئی ہیں؟ 5 حدیث آ گئی ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد کی انہوں نے 2 قسمیں بنا دی ہیں، یہ لکھا ہوگا القسم الاول القسم الثانی، لکھا ہوگا نا، یہ لکھا ہوگا القسم الاول القسم الثانی۔ تو پہلی جلد میں 300 حدیث ہے، دوسری جلد میں 301 سے 500 تک ہے، تو 500 میں پہلی جلد مکمل ہوگی۔ جب آپ لکھ رہے ہیں حوالہ دیں گے تو حوالہ میں یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی ہے، یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی ہے کہ المجلد الاول القسم الثانی صفحہ فلاں، یا اکثر شیخ البانی رحم اللہ کے حدیث نمبر ہی چلتا ہے، اکثر حدیث نمبر ہی چلتا ہے۔ یہ چونکہ مفصل کتابیں ہیں تو شیخ رحم اللہ نے مختصر تخریج والی اپنے کتابوں میں ان کے نمبر دے دیے ہیں، الصحیحہ فلاں، الضعیفہ فلاں، اروا فلاں، بس حدیث نمبر، شاذ و نادر صفحہ نمبر بھی لکھے ہیں، لیکن اکثر 99% حدیث نمبر ہی دیے ہیں۔ صحیح سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اچھا، اب یہ ہے المجلد الثانی، الصحیحہ کی المجلد الثانی۔ اب 501 سے 1000 تک، 501 سے 1000 تک، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا۔ آپ نے انشاءاللہ ہمارے پاس جا کر دراست الاسانید کا کام کرنا ہے، تو حدیث نمبر لکھا ہے 1400، آپ کو یہ متعین ہو جائے گا کہ 1400 حدیث نمبر صحیح ہے، مجھے نمبر 3 میں بنتا ہے۔ آپ نہ پہلی دیکھیں، نہ دوسری، نہ چھٹی، نہ ساتویں دیکھیں گے، فوراً جلد نمبر 3 پکڑیں گے اور 1400 حدیث نکال کے اپنا مطلوب حل کر لیں گے، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح المجلد الثالث میں بھی 500 حدیث ہے، المجلد الرابع میں بھی 500 ہے، المجلد الخامس میں بھی 500 ہے، اور مجلد سادس میں 2 قسم ہیں، مجلد سادس میں بھی القسم الاول القسم الثانی۔ جب ہم مجلد السابع کا دیکھتے ہیں تو مجلد سابع میں 3 قسم ہیں، القسم الاول القسم الثانی القسم الثالث، یہ دیکھیں، یعنی یہ بیٹو 3 جلدیں، یہ 7ویں جلد ہے، یہ کیا ہے؟ 7ویں جلد ہے۔ چونکہ شیخ رحم اللہ نے ان تخریج کی انتہا کر دی، تو مجلد السابع القسم الاول میں 3000 سے 3221 حدیثیں ہیں، القسم الثالث میں اس سے آگے، القسم الثانی میں 2222 سے 2458 تک، اور اس سے اگلی میں تیسری قسم میں مکمل ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اچھا جی، یہی ترتیب احادیث کی الضعیفہ میں بھی ہے، یہی ترتیب الضعیفہ میں ہے۔ ایک ہی جلد میں شیخ البانی رحم اللہ 500 حدیثیں لائے ہیں۔ مثلا یہ ہم دیکھتے ہیں 14ویں جلد الصحیحہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی کل 7 جلدیں ہیں، کتنی؟ 7 جلدیں، اور الضعیفہ اس کی 14 جلدیں ہیں، الضعیفہ کی 14 جلدیں ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اس میں بھی القسم الثالث القسم الثانی، سمجھ لگی؟
یعنی اس کی بھی 3-4 قسمیں ہیں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بنائی ہیں، اور پیچھے شروع میں حدیث نمبر لکھ دیے ہیں کہ اس میں فلاں حدیث سے فلاں حدیث نمبر تک ہے تاکہ تلاش کرنا آسان ہو۔ شاباش۔ المجلد الاول میں 500 حدیثیں ہیں، المجلد الثانی میں 501 سے 1000 تک، اس طرح آگے توڑتا ہوں۔ تو قسموں کا میں نے سمجھا دیا فرق کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ جب دیکھتے کہ تفصیل ہو گئی ہے، صفحے زیادہ بن رہے ہیں، تو اس کی قسمیں بنا دیتے تھے۔ ارواء الغلیل یہ فقہ حنبلی کی کتاب تھی، منار السبیل یہ نیچے نام لکھا ہوا ہے، منار السبیل یہ نام لکھا ہوا نا، یہ فقہ حنبلی کی کتاب تھی۔ منار السبیل میں ہر طرح کی روایات تھیں، صحیح بھی ضعیف بھی موضوع بھی، ہے نا، جن سے استدلال کیا گیا، اس کتاب میں لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹو جب بھی ہم نے کوئی لاحہ عمل اختیار کرنا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے نفع نقصان دے کر زیادہ فائدہ مند کام کرنا ہے، میری زندگی سے، میری جوانی سے، میری صحت سے فائدہ زیادہ پہنچے، وہ کام کرنا ہے نا۔ چھوٹے موٹے کام تو اور بھی ہے کرنے والے، تو میں تو کیا کون سا کام کروں جو کوئی بھی نہیں کر رہا، ایک تاریخی کام ہو تاکہ اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا کیوں انتخاب کیا، منار السبیل کا انتخاب کیوں کیا، وجہ کیا بنی، یہ ساری تفصیل شیخ رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کی جلد اول صفحہ نمبر 8 میں اس کی وضاحت کی ہے۔ 8 میں بھی 9 10 11 12 تک یہ ساری تفصیل لکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے صفحہ 8 میں کہ منار السبیل مذہب امام احمد کی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک اہم ترین کتاب ہے۔ ایسا سمجھ فرماتے ہیں جو اس میں حدیث رحمۃ اللہ تقریباً 3000 حدیثیں تھیں یا کچھ زیادہ ہیں منار السبیل میں احادیث جو لکھی گئی۔ کہتے ایک بہت اچھی کتاب تھی، میں نے کہا چلو میں اس پر کام کروں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ طلبہ علم کے سامنے فقہ حنبلی کی کسی بھی کتاب کی تخریج نہیں ہے۔ شیخ البانی صاحب فرما رہے ہیں کہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب کی تخریج کا دراسہ کسی نے کیا نہیں، حالانکہ دوسرے مذہب کی کتابوں پر دراسے ہوئے ہیں، تخریج ہوئی ہے، لیکن فقہ حنبلی کی کسی کتاب پر تخریج کا کام نہیں ہوا، دراسہ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جیسے نصب الرایا، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ کی تخریج ہے، نصب الرایا۔ اچھا، تو فرماتے ہیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر جو فقہ ہے اس کی میں کچھ خدمت کروں اور ایک ایسا کام کر جاؤں جس پر چل کر آگے مزید کام ہو سکیں۔ تیسری وجہ بتاتے ہیں، میں طلبہ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا، طلبہ کی ہیلپ، خصوصاً جو فقہ کے طلبہ ہیں عمومی طور پر۔ طالب علم بڑی قیمتی چیز کا نام ہے جب اس کو کوئی ماہر مل جائے، جب اس کو ماہر مل جائے، اگر ڈاکٹر مل جائے، ماہر ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ پناہ دے ہمیں ایسے ڈاکٹروں سے۔ اکثر ڈاکٹر تو ایسے ویلے ہوتے ہیں، مطالعہ لکھ لیتے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایسے ڈاکٹروں سے اللہ پناہ دے۔ اہل علم یہ کوئی ضروری نہیں ہے دکتورا شکتورا، اہل علم ہوں، محدثین ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کوئی دکتورا ڈاکٹر تھے نہیں، کروڑوں ڈاکٹروں سے حاوی ہیں الحمدللہ، لائیں کو سامنے ڈاکٹر۔ بہرحال اچھے بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین دکتور بھی ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں وہ۔ بہرحال شیخ صاحب فرماتے ہیں
फिका हम्बली के तलबा को खास कर मैंने अपने जहन में रखा। तलबा के पास उनके मुस्तकिल पुख्ता बुनियादें नहीं होती, जो उस्ताद साहब पढ़ा देते हैं वही लकीर के फकीर बन जाते हैं। ना किताब देखना इनके मुकद्दर में होता है, दलाल भी नहीं होते। जिस शेख को लाजम पकड़ा बस उसी की होकर रह गया। तो शेख अलबानी साहब ने सारी बातें देखी, कहा चलो मैं तुम्हें ठुकाई करता हूँ। ऐसी ठुकाई की, ऐसा काम किया, फिका हम्बली को हला के रख दिया। ये है तुम्हारी फिका। इमाम की तरफ तुम ऐसी बातें गलत सलत मंसूब करते रहते हो। तो ये किताब उन्होंने इरबाउल गलील इन मकासद के पेश नज़र इतनी बम्बाट और मुफस्सल तकरीर इस किताब की। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला शेख से राजी हो जाए। तो इरबाउल गलील की फिक्ही तरतीब है। कौन सी तरतीब है? यानी पहले किताब तहारा, फिर सलाह। इसमें जो भी हमें हदीस चाहिए हम फौरन वो किताब देख लेंगे किस जिल्द में है, हम हदीस मिल जाएगी। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने असहीहा और ज़ईफा की हर जिल्द के आखिर में मुफस्सल फहरिस्त बनाई है, जिसकी मदद किताब में हदीसें तो गैर मुरतब हैं, लेकिन जो आखिर में फहरिस्त बनाई है वो बड़ी मुफस्सल और मुरतब बनाई है। उसके जरिए तालिब इल्म बड़ी जल्दी असल मकसूद तक पहुंच जाता है। अब तो असहीहा माशाल्लाह फिक्ही तरतीब से भी इख्तिसार के साथ शाया हो चुका है। उर्दू वाला तर्जमा, उर्दू में सहीहा का तर्जमा वो फिक्ही तरतीब वाला ही हुआ है। कुछ शाया के शिगिर्दों ने तरतीब दे दी है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वैसे अज़ाइफा अभी तक तरतीब नहीं दिया गया फिक्ही तरतीब से, ये उल्ट पुल्ट ही है। हाँ, मैंने बताया था शायद आपको, डॉक्टर खालिद मदनी हाफिज़हुल्लाह मदीना में रहे, शेख अलबानी रहमतुल्लाह के शिगिर्दों में से हैं, बुजुर्ग हैं, यूनिवर्सिटी में दक्तूर हैं, बड़े ओहदे पर लाहौर में। उन्होंने क्या किया, सहीहा, ज़ईफा और इरवाउल गलील तीनों को हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दे दिया है, और हर हदीस के साथ मुफस्सल तखरीज भी कॉपी पेस्ट कर दी है। यानी जिसके पास वो किताब हो, अभी शबी नहीं इंशाल्लाह हम शाया करेंगे, जिसके पास वो किताब होगी मुफस्सल, तो वो असहीहा, ज़ईफा, इरबाल गलील से मुस्तगनी कर देगी, क्योंकि एक एक लफ्ज़ तखरीज का वो सारा वहां पर ले आए हैं। जो मैं नुकता बताया कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह हर सहीहा, ज़ईफा की हर जिल्द के आखिर में मुफस्सल एक फरिस्त बनाते हैं, इसका अंदाजा आप ये करें। अभी मेरे हाथ में जिल्द नंबर 2 है, जिल्द नंबर 2 है, देखना। अल्लाह अकबर, ये देखें 8 फहरिस्तें बनाई हैं शेख अलबानी साहब ने। यानी एक जिल्द के आखिर में कितने फरिश्ते? 8 फरिश्ते। समझ लगी? पहली अल मवाज़ी वल फवाइद, फवाइद की फरिश्त। फिर इस्तिदराकात की फरिश्त, जो शेख ने इस्तिदराकात किए हैं मुख्तलिफ मुहद्दिसीन पर, जिनको गलतियां लगी हैं ऊपर नोट लिखे। तीसरी फरिश्त अहादीस सहीहा मुरत्तबा अलल हुरूफ, हरूफ तहज्जी पर हदीसों को क्या कर दिया, तरतीब दे दिया। अल अहादीस सहीहा मुरत्तबा अलल अबवाबिल फिक्हिया, फिक्ही अबवाब पर अलग तरतीब दे दिया। फिर असहीहा के अंदर तहकीक में जो अहादीस ज़ईफा आगी है ना तखरीज के तहत, उनकी अलग फरिश्त बना दी। अल आसारुल मौकूफा, मौकूफ आसार, उनकी अलग फरिश्त। गरीबुल हदीस, मुश्किल अल्फाज का हाल जो शेख ने बयान फरमाया वो अलग। अर्रवातुल अल मुतरजम लहुम, जिन रावियों के तर्जमे की शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने, उनकी फरिश्त अलग बना दी। समझ लगी मेरे ख्याल में? यानी पूरी जिल्द के फवाइद को अलग अलग फरिश्त बनाकर मुज़य्यन कर दिया, ताकि जो हमें पता चाहे हम फौरन से पहले वहां पहुंच सकते हैं। यानी ये रावियों की फरिश्त है, रावी का सफ़ा नंबर है, निकालें फौरन वो हमें चीज मिल जाएगी। फरिश्त में शेख ने सफ़े नंबर इस्तेमाल की है ना, सारे सफ़े नंबर। समझ लगी मेरे ख्याल में? अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए।
शाबाश। क्योंकि शेख अलबानी साहब को शुरू में ये मनहज अल्लाह ताला ने दे दिया था कि जो भी मेरे सामने किताब आएगी दौरान मुताला कोई पूछेगा तहकीक के दौरान, जो सही होगी मैं सही अला करता जाऊंगा, ज़ैफ़ अला करता जाऊंगा, बात खत्म। अब इसमें पता नहीं कौन सी हदीसें हैं, पता ही नहीं है, कोई तरतीब है ही नहीं शेख अलबानी रहमतुल्लाह की। तो कारीन परेशान थे तो आखिर में सारी फरिश्ते बना दी कि वहां से देखकर मजा ले लो। दूसरे लफ्जों में ये इल्म के खजाना ये कुतुब हैं तीनों, सुनन अबी दाऊद अलम भी साथ शामिल कर, वो हमारे सामने नहीं है वरना हम आपको दिखाते, वो भी साथ शामिल कर लें। ये चारों किताबें इल्म का, तहकीक का, दिरासा का खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, समंदर हैं। इनसे बड़ी ज्यादा किताबें निकाली गई हैं, निकाली जा रही हैं और क़यामत तक निकलती रहेंगी, क्योंकि खजाना है। आपका जमाना तालिब इल्मी में मैंने इन किताबों से उसूल हदीस मरतब किया था। मेरा शौक था कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह की कोई किताब नहीं है उलूम हदीस पर, तो शेख का मनहज क्या है, उलूम हदीस क्या है, तो मैंने 2-4 महीने मेहनत की, सारी इन किताबों से उलूम हदीस लाके मरतब कर दिया, मुताला भी हो गया और भी बड़े फवायद मिले। एक काम मैंने किया था, वो डॉक्टर मोहतरम शेख अब्दुर्रहमान मदनी हाफिज़हुल्लाह के इशारा फरमा रहे थे कि शेख अलबानी साहब इमाम हाकिम की तरह हैं, है ना, उनकी बात सही नहीं थी, शेख की बात सही नहीं थी। मेरे पास बड़े दलाल हैं, उन दलाल में से एक ये भी दलील है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने मुस्तदरक के हाकिम पर बड़ा जबरदस्त रद्द किया है अपनी इन तीनों चारों किताबों में। वो सारी मेरी किताब अलग मुरतब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने जो मुस्तदरक के हाकिम पर रद्द किए, तंबीहात, तनकीदात, इस्तदराकात, उनकी गलतियां निकाली शेख अलबानी ने रहम, वो मुस्तकिल लंबी दास्तान है, उस पर भी मुझे शौक पैदा हुआ, फिर मैंने अलग सारा कर दिया। तो ये बात गलत है कि शेख अलबानी इमाम हाकिम के तरह मुतसाहिल है, ये बात। हाँ, जुज़वी गलतियां हर मुहद्दिस को लगी हैं तो शेख साहब को भी लगी हैं। मेरे ख्याल में कुछ बातें वाज़ेह हो गई हैं। अब मैं 1-2-4 मिसालें देना चाहता हूँ शेख का तहकीक में मनहज क्या है, ताकि आपके जहन में और भी बातें वाज़ेह हो जाएं। बाद दफा इंसान के पास वो बड़ा बड़ा कीमती जखीरा होता है, लेकिन तो पता ही नहीं है, इसलिए उसके लिए ये चीजें गैर मुफीद होती हैं, वो तवज्जो नहीं करता, ऐसे ना। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल हक कसरी हाफिज़हुल्लाह भी माशाअल्लाह मुहद्दिस हैं, उनकी बड़ी नजर है। तो शेख साहब ने असहीहा अज़ईफा पर अपनी तालिकात लिखी हैं। कहाँ लिखी हैं? किताब के ऊपर ही। कहाँ लिखी हैं? किताब के ऊपर। जहां कहीं कोई इख्तलाफ था या इजाफा, वो यहाँ लिख दी है। मैंने बताया था ना, मैं छुट्टियों में भी शेख कसरी साहब के पास रहता था, इदारा उलूम असरिया मिंटू गुमरी बाजार फैसलाबाद में उनके पास रहता था। तो वो मुझे कहते बेटा ये किताब पढ़ो, ये काम करो, ये काम करो। किताबें भी कई दफा आते, कहते बेटा लिखें, आप फतवा लिखें। मैं फतवा लिखता, फिर पढ़कर तस्दीक कर देते थे, होते हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया, वहाँ मौका मिला। तो उसी दौरान मैंने देखा कि शाह ने बड़ी तालिकात लिखी हैं, तो मैंने फिर वो सारी तालिकात असहीहा अज़ईफा दोनों किताबों पर जो शेख साहब ने लिखी, वो मैंने क्या की, नकल की। वो मैंने अलग रजिस्टर पर नकल की। वो इंशाअल्लाह मुस्तकिल किताब है। वो तालिकात, अपनी तालिकात हम इंशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे हमें, वो हम अलग शाया करेंगे। ये बताने का मकसद ये है, जब भी आप किसी बड़े मुहद्दिस के मकतबा में जाएं, वहां इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, तो देख लें किन किन किताबों पर फैज़ ज्यादा है, उनको मुरतब करें। हम जिस भी मकतबा में गए, वहाँ हम रजिस्टर कापी साथ हमारे पास है, तो वो फवाद जमा की। शेख बदीउद्दीन शाह साहब के फवाद भी हमारे पास कई मौजूद है। मुहिबुल्लाह राहती साईं साहब के फवाद, शमसुल हक अफगानी साहब, शमसुद्दीन अफगानी,
الماتریدیہ والے، پشاور والے، ان کے فوائد، اس طرح اور بھی محدثین کے فوائد ہم نے کوشش کی مرتب کریں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ بھی بیٹے ان سے فائدہ اٹھائیں، آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے سمجھیں، آئیں کچھ منہج جو شیخ البانی رحمہ اللہ چلے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں۔ یہ میرے سامنے جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 کے ہاں ہر جلد کے شروع میں شیخ نے مفصل مقدمہ لکھا ہے، شیخ نے مفصل مقدمہ لکھا ہے، جو کہ مخالفین نے اعتراض وغیرہ کیا، شیخ نے زبردست ان کی ٹھکائی کی ہے اپنے مقدمے، کتابوں کے مقدمہ میں۔ یعنی شیخ کے مقدمے ایک مستقل داستان ہے، مستقل کتاب ہے الگ طور پر۔ ہاں جی، ہاں شیخ کی کتابوں میں ہر کتاب کی حدیثیں ہیں، جو بھی سامنے آگے بتا دیا نا اس پر کام کر دیا ہے۔ شیخ صاحب نے کوئی خاص کتاب کا متمنظر بنایا نہیں کہ میں ابو داؤد پر کام کروں ان میں یا ابن ماجہ، نہیں، دنیا کی ہر کتاب جو کتب حدیث ہیں، متداول تھیں یا مخطوط تھیں، دیکھیں بیٹو وسائل اللہ رب العالمین کی ذات کا نام ہے، آپ مخلص تو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ مکتبہ الظاہریہ دمشق، وہ مکتبہ جو دنیا میں مخطوطات میں 1 نمبر ہے، دمشق میں مخطوطات کا، جہاں پر رجال حدیث، علوم حدیث وغیرہ وغیرہ کے ہزاروں مخطوطات پڑے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس مکتبہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ اپنی مبارک کتابوں کا آغاز کیا تھا۔ پہلے جاتے تھے تو مکتبہ والوں نے دیکھا یہ تو بڑا حریص ہے، یہ بچہ بڑا حریص ہے، کتابوں کا شوقین ہے، شدائی ہے، انہوں نے شیخ البانی صاحب کو چابی دے دی تھی مکتبہ کی، اور کمرہ دے دیا تھا، مستقل آپ جو چاہیں کریں، آپ کو آزادی ہے۔ مکتبہ ظاہریہ سے بڑے بڑے محدثین نے فائدہ اٹھایا، لیکن جو فائدہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فائدہ اٹھایا شاید وہ کسی نے بھی نہ اٹھایا ہو۔ اس لیے شیخ البانی صاحب کی کتابوں میں مخطوطات کے بڑے حوالے ملتے ہیں، جہاں بھی حوالے سے لکھا نا کاف کا مطلب کلمی نسخہ ہے، تو وہ سمجھ لیں بھی یہ مخطوط سے آپ نے حوالہ دیا ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کر بات واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو میں ابھی بات کر رہا تھا ابھی 2 منٹ پہلے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام حاکم کا بڑا رد کیا ٹکا کے، تھوڑا نہیں بڑا رد کیا، وہ مستقل کتاب ہے۔ شیخ البانی صاحب نے امام حاکم پر جو رد کی وہ مستقل کتاب ہے۔ اچھا توجہ کرنا، توجہ فرمائیں بیٹا، یہ الصحیحہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، 3 نمبر ہے، فرماتے ہیں اما قول الحاکم علی شرط خامیم، علی شرط خامیم وموافقت الذهبی لہو، فالذهبی رحمہ اللہ لہو اوہام و تناقضات فی تلخیصی کما قد لا تخفى۔ اچھا یعنی یہ اس حوالہ میں امام ذہبی پر تنقید کر رہے ہیں، کس پر؟ امام ذہبی پر تنقید کر رہے ہیں۔ مسئلہ لمبا ہو جائے گا، لیں بیٹو یہ جو ہمارے سامنے حدیث ہے، پانچ سو 4 نمبر حدیث، کون سی؟ بولیں توجہ فرمانا، منار یعنی یہ الصحیحہ کی 504 نمبر حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتا
فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. مشہور حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اخرجہ البخاری جلد 2 صفحہ 98، مسلم جلد 8 صفحہ 18، و ابو داود 4893، و ترمذی جلد 1 صفحہ 268، و احمد جلد 2 صفحہ 91، ان اللیث ان عقیل ان ابن شہاب ان سالم اخبرہ ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فذاکرہ. یہ ذکر کر کے کیا فرماتے ہیں؟ وَالسِّيَاقُ لِلْبُخَارِي، اور یہ جو سیاق ہے یہ بخاری کا ہے، اور ترمذی نے کہا حسن صحیح. آپ توجہ فرمائیں بیٹو، بخاری مسلم کی روایت پر وہی روایت ترمذی میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حکم لگایا حسن صحیح، تو شیخ صاحب نے وہ حکم نقل کیا ہے. میں نے بتایا تھا نا، بعض محدثین کی سوچ ہوتی ہے کہ اس حدیث کا مرتبہ معین ہم کر دیں تو ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں والجملۃ الاولی منہ عند مسلم و ترمذی، جو اس حدیث کا پہلا جملہ ہے وہ مسلم میں ہے اور ترمذی ہے. امام ترمذی نے اس کو ابو ہریرہ کی حدیث سے حسن کہا ہے. اسی طرح ابو داود میں بھی ہے، لیکن ابو داود میں کیا ہے؟ المؤمن اخو المؤمن. یہی حدیث ابو داود میں ہے، لیکن ابو داود کے لفظ کیا ہے؟ المؤمن اخو المؤمن. اسی طرح ابو داود میں ہے حدیث نمبر 3356 سوید بن حنظلہ کی حدیث سے پہلے لفظ سے، اور ترمذی وغیرہ میں ہے عمر بن احبس کی حدیث سے، اور مسند احمد میں ہے رجل من بنی سلیت کی حدیث سے. آئی سمجھ؟ یعنی یہ ایک محقق اور محدث کی شان ہوتی ہے کہ وہ تحقیق میں اس حدیث میں جو دیگر کتب میں جملے وارد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ثابت، ان کی بھی نشاندہی کرے. وہ آپ کو سارے متن کی وضاحت شیخ البانی صاحب کتابوں سے ملے گی. آگے فرماتے ہیں تنبیہ. میں نے بولا نا شیخ نے بڑے رد کیے ہیں، جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے اس کا رد کیا شیخ نے ضرور. لکھتے لکھتے تحقیق میں منذری صاحب کی ترغیب و ترہیب دیکھی ہے تو وہاں پر کوئی غلطی ہے تحقیق میں، تخریج میں، حکم میں، تو فوراً رد. یعنی اگر ترغیب و ترہیب پر شیخ البانی صاحب کے رد الگ کر لی جائیں تو وہ مستقل کتاب ہو. سمجھ آ گئی؟ تو نیچے تنبیہ فرماتے ہیں کہ اورد المنذری هذا الحدیث فی الترغیب جلد 3 صفحہ 175 من روایت ابی داود و ترمذی فقط عن ابن عمر وهذا قصور فاحش. امام منذری رحمہ اللہ نے اس روایت کو صرف ابو داود اور ترمذی سے ہی بیان کیا ہے، ابن عمر کی روایت سے. کہتے ہیں یہ فحش کوتاہی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اذ فاتح انہ فی الصحیحین، ان سے یہ بات رہ گئی ہے کہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. بیٹو بخاری مسلم کی روایت ہو، آپ تحقیق میں لکھ دیں ابو داود ترمذی، اور وہ ابو داود ترمذی میں بھی ہو، تو یہ ایک تحقیقی غلطی بلکہ فحش غلطی ہوتی ہے. حدیث بخاری مسلم کی متفقون علیہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، آپ کے غلط انداز تخریج نے اس کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیا. قاری متصوبہ پتہ نہیں سے بھی ہے، حالانکہ بخاری مسلم کی متفقون علیہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ بھی ان سے بھی بہت زیادہ غفلت ہوئی ہے، ان سے بھی فحش بات ہوئی ہے. پھر اس کا آگے ذکر کیا ہے. یعنی پہلے حوالے دیے ہیں، حوالوں میں بخاری مسلم اکیلے کا اکتفا کیا نہیں بلکہ دیگر کو بھی ساتھ ملا لیا ہے. پھر جملوں میں جو اختلاف ہے وہ بیان کر دیا ہے، فلاں فلاں جگہ ہے، تو امام ترمذی کا حکم بھی نقل کر دیا ہے حسن صحیح ہے. پھر چونکہ اب کوئی راوی میں گڑبڑیشن ہے ہی نہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، اگر راوی میں بات ہوتی تو اس پر شروع کام کر دیتے.
پھر جن جن سے سیوطی سے غلطی ہوئی اور منذری صاحبان دونوں سے غلطی ہوئی تو ان پر تنبیہ کر دی، لکھ کر تنبیہ، آگے وہ تنبیہ کر دی۔ توجہ فرمائیں، پھر فرماتے ہیں میں نے منذری کو دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسری جگہ پر اسی حدیث کو بخاری مسلم کی طرح منسوب کیا ہے، تو وہاں ٹھیک کر دیا ہے۔ آئی سمجھ؟ انصاف ہو گیا نا، ایک جگہ غلطی ہوئی ہے تو کہا یہ غلطی ہے، پھر شیخ کو حوالہ مل گیا دوسری جگہ پر اسی کو صحیح بخاری مسلم بنانے کا، تو کہہ دی وہاں پر انہوں نے درست بھی حوالہ لکھ دیا ہے، یہ بھی وضاحت کر دی۔ حدیث نمبر 2، یعنی اس کی 5 نمبر حدیث ہے، یہ کہتے ہیں شیخ سے فرماتی ابن ماجہ، تو ابن ماجہ کا جس کتاب سے دلیل نقل کرتے ہیں حدیث، اس کی مکمل سند لکھتے ہیں، اس کی مکمل شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح میں سند لکھتے ہیں، یہ سارے سند ہے نا بیٹا، کہتے ہیں یہ سند صحیح ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ منذری نے بھی کہا ہے، منذری صاحب نے رواہ ابن ماجہ رواۃہ ثقات، پچھلی حدیث میں منذری پر عدل لکھ رہے ہیں اور آگے جب منذری کی بات ٹھیک ہے تو اس کو بطور استدلال پیش کر رہے ہیں۔ شیخ کی بھی تحقیق ہے یہ راوی ثقہ ہیں، منذری صاحب نے بھی کہا یہ راوی ثقہ ہیں، تو اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا منذری ایسے ہے منذری ویسے ہے، منذری کو چھوڑنا ہی، جس کی بھی بات صحیح ہے وہ درجے میں اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اوسط ہو، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لکھا ہے منذری نے بھی کہا ہے، پھر آگے کہا بصیری نے بھی کہا ہے زوائد میں کاف سے کیا مراد ہے؟ یعنی زوائد بصیری صاحب جو ابن ماجہ پر زوائد تھی وہ اس کا کلمی نسخہ شیخ کے سامنے تھا، مطبوع نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ایک دفعہ شیخ اسری صاحب استاد محترم نے بیان کیا، او بیٹو آج تم بڑی تحقیق کرتے ہو، بڑی تقریر کرتے ہو، ہے نا، یہ اطراف الحدیث کی کتابیں تمہارے سامنے ہیں، اطراف الحدیث تمہارے سامنے، موجم للفاظ الحدیث تمہارے سامنے ہے، منٹوں سیکنڈوں میں اطراف دیکھ کر لفظ دیکھ کر تلاش کر لیتے ہو۔ فرمانے لگے شیخ البانی رحم اللہ کے سامنے دونوں ہی نہیں تھی، نہ موجم تھی نہ ہی اطراف الحدیث تھی میرزا صاحب والی۔ تو جو بھی یہ تحقیق کا کام کیا انہوں نے اصل کتابوں سے خود حدیثوں کو تلاش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کا ایک جو سب سے بڑا ان کا مسوعہ تھا، انہوں نے خود اپنا مسوعہ تیار کیا تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے مسوعوں کی ضرورت ہوتی، وہ خود مسوعہ ہوتے ہیں۔ شیخ رحم اللہ نے ایک لمبا چوڑا 100 جلد سے زیادہ پر مشتمل ایک حدیثوں کا مسوعہ تیار کیا تھا، وہ مدینہ یونیورسٹی کی قسم المخطوطات میں وہ موجود ہے۔ شیخ البانی رحم اللہ کی سارا مکتبہ کہاں موجود ہے؟ مدینہ یونیورسٹی میں مین گیٹ کے اندر داخل ہوں، اوپر ایک مکتبہ ہے، مکتبہ عامہ، دوسری تیسری منزل پر جائیں وہاں ایک خاص کمرہ ہے، وہاں شیخ کی ساری کتابیں جو ان کی تحقیق کے سامنے تھی وہ وہاں شیخ کی رکھی ہوئی ہیں، باہر لکھا ہوا ہے مکتبہ تو شیخ الالبانی رحمہ اللہ۔ شیخ نے تحفہ دے دی تھی کتابیں کہ مجھے مدینہ یونیورسٹی میں 2-3 سال پڑھنے کا موقع ملا شروع میں، تو میں یہ اپنی ساری کتابیں وصیت کرتا ہوں وہ کن کو دی جائیں، شیخ مدینہ یونیورسٹی کے مکتبے کو دی جائیں۔ مدینہ یونیورسٹی سے شیخ البانی صاحب کو نکالا گیا دھکا مار کر، حاسدین نے غلط افواہیں پھیلائیں، اللہ ستیہ ناز کرے غلط چاپلوسی کرنے والوں کا۔ شیخ البانی سے وہاں 2-2.5 سال 3 سال ٹھہرے زیادہ، تو مخالفین جن کی پگڑیاں جو بڑے بڑے تھے، لائق فائق تھے، انہوں نے کہا جی لو طلبہ سارے شیخ البانی کے پیچھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، حسد میں آ گیا۔ انہوں نے شیخ البانی صاحب کے خلاف رپورٹیں درج کروانا حکومت کو شروع کر دی، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ جب بندہ مخالف ہو نا کسی کے، اس کا ہنسنا بھی پھر بندہ وہاں سے تنقید نکالتا ہے، اس کا چلنا بولنا اٹھنا بیٹھنا بھی برا لگتا ہے۔ ستیاناش ایسے مت، ذہنی تعصب والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جس نے بھی شیخ البانی صاحب کے خلاف تحریک چلائی اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا کوئی خیر کا کام ہے ہی نہیں۔ بہرحال
शेख अलबानी साहब वहां से चले गए, वहां जिस इदारे से निकाला गया, शेख अलबानी रहमतुल्लाह उसी इदारे को अपनी जिंदगी का सरमाया कुतुब मखतूतात उसी को तोहफा पेश कर रहे हैं। ये क्या साबित होता है? इतने वसी ज़र्फ ये लोग थे, इतने ये खुले ज़हनों वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने ऐसे ने लोगों से काम लिया। उस्ताद मोहतरम महफूज शरीफ साहब फरमाने लगे कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह की फजीलत के लिए यही काफी है, जिस इदारे से निकाला जा रहा है उसी इदारे को अपनी किताबें तोहफा दे रहे हैं। वरना बंदा उनके खिलाफ किताबें लिख देता है, पता नहीं क्या कुछ करता है। बल्कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने मदीना यूनिवर्सिटी से छोड़े जाने के बाद उर्दन में जाकर जो सबसे पहला काम किया वो था शरह अकीदा तहाविया, इब्न अबिल एज़ अल हनफी साहब की किताब, उसका मुकदमा पढ़ने वाला है। शाह साहब फरमाते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मदीना यूनिवर्सिटी से निकाला, शुक्र अदा करता हूँ। अगर मैं वहां होता शायद मुझसे ये तहकीकी तस्नीफी काम इतने ना कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जारी बात है, तदरीस एक अलग लाइन है, तस्नीफ व तहकीक एक अलग लाइन है। बहरहाल जी बेटा, यानी बेटा ये दो मिसालें मैंने दी हैं, कुछ ना कुछ आपको समझो लग गया होगा। अपनों से भी खुद भी तहकीक करनी है, अपने से फायदा उठाना है। तो ये इन किताबों को लाजम पकड़ना है, इन किताबों को लाजम पकड़ना है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।